الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ میری بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی زندگی کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا یہی انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ آج ہمیں نفس اپنے پیچھے دوڑا رہا ہے، شیطان ہمیں اپنے پیچھے دوڑا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے میری طرف دوبارہ لوٹنا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف ہمیں دوبارہ لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم ہرگز بیکار اور بے فائدہ نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اللہ رب العزت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے غنا کر دیتے ہیں، یعنی اسے دل کا بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں، اسے ظاہری بھی مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا اور محتاجی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو مصروفیات میں لگا دیتے ہیں، اور محتاجی کے دروازے بھی اس کے لیے بند نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینے میں ہی بہتری اور خیر ہے۔ اللہ رب العزت سارے کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کام بناتے ہیں، اس چیز کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیا کے مسائل سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنے آپ کو حوالے کر دے اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نافرمانی کرے گا اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ تو چاہت تو اللہ رب العزت کی ہی پوری ہونی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی چاہت میں ڈھالنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں نفس کی بتائی ہوئی چالوں پر نہیں چلنا، ہمیں نفس کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلنا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑنا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ہر کام اپنی زندگی کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں کر رہا ہوں اس وقت، اور میرے رب کی کیا منشا ہے، کیا چاہت ہے، کیا میرا رب اس سے راضی ہے، کیا اللہ رب العزت میرے اس عمل سے راضی ہے۔ اگر اللہ رب العزت میرے اس عمل سے راضی ہے تو میں یہ عمل کروں گا، ورنہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔